اہلو، اور اپنے اہل و عیال کو جگاتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو جگاتے تھے میرے بھائیوں۔ تو یہ دوسری دلیل ہے آخری عشرے کی اہمیت اور اس کے دلائل کو۔ اور تیسری یہ دلیل ہے میرے بھائیوں کہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے یہ کہ فرماتی ہیں کہ ایک حدیث میں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے۔ یجتہد فی العشر الاواخر یعنی آخری عشرے میں بہت زیادہ محنت کرتے تھے، اور ما لا یجتہد فی غیرہ، حالانکہ اس کے علاوہ میں اتنی محنت نہیں کرتے تھے جتنی آخری عشرے میں محنت کرتے تھے میرے بھائیوں۔ اور یہ صحیح مسلم کی 1175 نمبر کی روایت ہے میرے بھائی۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یہ جو 5 دن ہمارے اور آپ کے بچے ہیں رمضان کے، اس کو غنیمت جانیں، اس کی قدر کو سمجھیں، اور اس میں جو راتیں بچی ہیں چاہے طاق ہو یا جفت ہو، آخری عشرہ ہے، اس میں آپ کو جو آخری عشرے 10 راتیں ہیں، اس میں آپ کو عبادت کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ نوافلات کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ قیام اللیل کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات کرنے ہیں میرے بھائیوں۔ ایسا نہیں کہ صرف جاگنے والی راتوں میں، بلکہ یہ جو 10 دن ہیں، یہ جو 10 راتیں ہیں اور 10 دن ہیں، یہ آخری عشرے میں آتے ہیں۔ جو بھی آپ عبادت کریں گے وہ آپ کو اللہ رب العزت قبول کرے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جیسے 25 دن گزارے ہوں تو ایسے نہ گزار دیں، بلکہ ان 5 دنوں کو غنیمت جان کر کے اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرا لیں، اپنی آپ کو مغفرت کروا لیں، اپنی بخشش کروا لیں گناہوں سے میرے بھائیوں۔ اور آخری عشرے میں ایک رات بہت فضیلت والی رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، یعنی عزت و شرف والی رات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحر لیلۃ القدر فی البتر من العشر الاواخر من رمضان، یہ بخاری کی 2017 نمبر کی روایت ہے کہ شب قدر کو اگر تلاش کرنا ہے آپ کو تو رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کیجیے آپ، یعنی 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں اور 29 میں آپ کو تلاش کرنا ہے۔ شب قدر اگر چاہتے ہو، اگر اس کی راتوں کو جاگنا چاہتے ہو، اس کی راتوں میں عبادت کرنا چاہتے ہو، اور اگر آپ کو تلاش کرنا ہے تو تحر لیلۃ القدر فی البتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں آپ کو شب قدر کو تلاش کرنا ہے میرے بھائیوں۔ یہ ہوئی رمضان آخری عشرے کی اہمیت اور فضیلت اور اعتقاد کے مسائل۔ اور لیلۃ القدر کی فضیلت کیا ہے؟ جو رات آپ نیندوں کو قربان کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، نوافلات کریں گے، قیام اللیل کریں گے، تسبیحات کریں گے، صدقات و خیرات کریں گے، یہ دائیں ہاتھ سے دیں گے، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلے گا اس رات کی اہمیت کیا ہے، اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ تو سب سے پہلی فضیلت لیلۃ القدر کی جو ہے، اس دنیا کے اندر جو سب سے معزز اور اہم ترین کتاب ہے، لیلۃ القدر کی فضیلت میں جو سب سے پہلی چیز بیان کی جاتی ہے وہ ہے نزول قرآن کی رات ہے۔ جو لیلۃ القدر ہے وہ نزول قرآن کی رات ہے۔ لیلۃ القدر ہی میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہہ کر اللہ رب العزت نے کہا جو دنیا کی سب سے اہم ترین معزز ترین کتاب ہے، جو دنیا کے سامنے چیلنجز ہے، جو دنیا کے سامنے معجزے کے طور پر پیش کی جاتی ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات میں نازل کی گئی ہے۔ تو لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی رات میں، لیلۃ القدر کی رات میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا ہے۔ قرآن کریم جو کہ کلام الہی لا ریب کتاب ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ایسی رات میں نازل ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میرے بھائیوں یقیناً ہم نے اسے شب قدر میں اتارا ہے۔ میرے بھائی ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے
کہ لیلۃ القدر کی فضیلت میں سے سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ نزول قرآن کی رات یہ ہے۔ کس کی رات ہے؟ نزول قرآن کی رات ہے۔ بہت ہی اہمیت کی حامل وہ کتاب، سب سے معزز اور اہم ترین کتاب، تو سب سے پہلی چیز جو ہے، اسی لیے اس رات کو زیادہ سے زیادہ کلام الہی کی تلاوت کی جاتی ہے میرے بھائی۔ دوسری جو ہے لیلۃ کی فضیلت یہ ہے، 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے بہتر ہے، 1000 راتوں سے، یعنی اگر آپ کی زندگی 63 سال ہے تو آپ اگر اس رات کو پا لیتے ہیں اور اس رات کو جو اصول اور ضوابط اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں اس اصول و ضوابط پر عمل کر لے جا رہے ہیں تو گویا کہ 1000 راتوں سے بہتر آپ نے عبادت کر لی ہے میرے بھائیوں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے۔ ہم اور آپ اندازہ لگائیں، ہم 63 سال 70 سال 50 سال کی زندگی پا کر کے بھی اتنی عبادت نہیں کر پاتے جتنی ایک رات کی عبادت میں اللہ رب العزت ہمیں ثواب دے رہا ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہمیں ثواب دے رہا ہے میرے بھائیوں۔ سوچنے کی بات ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔